الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ ترجمہ: خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراغی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت مومنین کو کنبہ، برادری، اموال و املاک وغیرہ کسی چیز پر نظر نہ ہونی چاہیے۔ یہاں آگاہ فرمایا کہ مجاہدین کو خود اپنی فوجی جمعیت و کثرت پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ نصرت و کامیابی اکیلے خدا ہی کی مدد سے ہے، جس کا تجربہ بیشتر بھی بہت سے میدانوں میں تم دیکھ چکے ہو۔ بدر، قریظہ و نذیر و حدیبیہ وغیرہ میں جو کچھ نتائج رونما ہوئے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا کرشمہ تھے، اور آخر میں غزوہ حنین کا واقعہ تو ایسا صریح اور عجیب و غریب نشان آسمانی ہے کہ دشمن تک اس کی تائید کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حوازن اور ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی آپ نے 10,000 مہاجرین اور انصار کی فوج لے کر جو فتح مکہ کرنے کے لیے مدینہ سے آئی تھی طائف کی طرف کوچ کیا۔ 2,000 نئے مسلمان جو اسی وقت مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کی عظیم الشان جمعیت اور کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان سے نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ سے نہ رہا گیا اور بے ساختہ بول اٹھے کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے تو آج ہماری اتنی بڑی تعداد کس سے مغلوب ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں یہ جملہ ناپسند ہوا۔ ابھی مکے سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ دونوں لشکر مقابلے ہوئے۔ فریق مخالف کی جمعیت 4,000 تھی، جو سر کو کفن باندھ کر اور سب عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری سے نکلے تھے، اور اپنے جو مال تھے مویشی تھے وہ بھی لے آئے تھے کہ واپس جانے کی کوئی ان کے دماغ میں صورت نہ ہو، اور جو ہے سر پر کفن باندھ کر لڑے۔ حوازن کا قبیلہ جو تھا تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا۔ اس کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ جو تھا انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے وہ یکمشت حملہ کر دیا، اور اس وقت جو ہے مسان واحد میں اتنے تیر برسے کہ مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا، اور پاؤں ان کے اکھڑ گئے، اور زمین فراغی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ جانثار صحابہ رہ گئے، اور جو کہ بہت ہی قلیل تعداد میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ پوری توکل اللہ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں رہے، اور ایک تاریخی جملے کا ورد کرتے رہے جو کہ تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سچا پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، اور پھر جو ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ان کی پکار پر لبیک کرتے ہوئے واپس پلٹے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانی مدد فرشتوں کی صورت میں بھی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر پر پھینکی، جو اللہ کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور آنکھوں پر پڑی، اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور مسلمانوں نے ان کو زیر کر دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔